بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 مئی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہ سلمان مرکز کی سوڈان کے لیے امداد۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے مختلف ممالک میں ضرورت مندوں تک اشیاء خوردونوش پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکز کی جانب سے پاکستان سمیت مختلف ممالک میں لوگوں کو رمضان کے موقع پر غذائی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان امدادی سینٹر کی جانب سے سوڈان میں مقامی فلاحی تنظیم الاغتنام کے تعاون سے مختلف ریاستوں کو شہروں میں رہنے والے 3600 افراد کے لیے غذائی اشیاء تقسیم کی گئی۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران سوڈان میں 38,211 خوراک کے پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ قبل ازیں امدادی مرکز کی جانب سے یمن میں اعلیٰ کوالٹی کی کھجور کے 900 کارٹن پہنچائے گئے، جنہیں مختلف کمیونٹیوں میں رہنے والے یمنی متاثرین میں تقسیم کیا گیا۔ گاڑی کی انشورنس میں 2 ماہ کی توسیع۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کی انشورنس ختم ہونے کی صورت میں 2 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عربین مانیٹری ایجنسی ساما نے کورونا کے اثرات سے نمٹنے نجی اداروں اور انشورنس کمپنیوں کی مدد کے لیے جمعے کو اہم فیصلے کا اعلان کیا۔ اخبار 24 اور آجل ویب سائٹ کے مطابق اگر کسی کی گاڑی کی انشورنس ختم ہو رہی ہو تو اس میں 2 ماہ کی توسیع خود کار نظام کے تحت ہو جائے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ساما نے ہدایت دی کہ جن شہریوں یا مقیم غیر ملکیوں نے 1 ماہ کی انشورنس 8 اپریل 2020 کو کرائی تھی، ان کی انشورنس بھی 2 ماہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انشورنس کی دفعہ 54 کے مطابق جو افراد انشورنس فیس قسطوں میں ادا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کورونا بحران کے زمانے میں قسط ادا نہ کی ہو تو ایسی صورت میں انشورنس کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انشورنس منسوخ نہ کریں۔ یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ انشورنس کمپنیاں انشورنس کی قسطوں کی رقم انشورنس کرنے والوں کے مطالبات کی رقم سے منہا نہ کریں۔ مدینہ کے محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو ختم۔ مدینہ کے بعض محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو ختم کر دیا گیا۔ ان محلوں کے رہائشی اب اجازت کے اوقات میں گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے متعلق صحت کمیٹی کی سفارشات پر مدینہ منورہ کے محلوں الشریبات، بنی ظفر، الجمعہ، بنی خضرہ اور اسکان کے ایک حصے سے اضافی احتیاطی تدابیر ختم کی جا رہی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ فیصلے کا نفاذ آج ہفتہ سے ہوگا۔ رہائشی اب اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک رہائشیوں کو نکلنے کی اجازت ہوگی۔ نیز جن کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت ہے وہ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ یہ فیصلے مفاد عامہ کے لیے کیے گئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹے کا فیصلہ بھی رہائشیوں کی بہتری اور وائرس کو محصور کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 24 گھنٹے کرفیو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، بلکہ رہائشیوں کو اپنے طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ جھگڑے میں ساتھی کو قتل کر دیا، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب کے البحر ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو اپنے ہم وطن کو قتل کرنے کا الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق البحر ریجن کی پولیس کو اطلاع ملی کہ علاقے میں رہنے والے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اطلاع دینے والے نے خیال ظاہر کیا کہ جھگڑے میں کوئی ہلاکت بھی ہوئی، کیونکہ کافی شور کے بعد یکدم مکمل خاموشی چھا گئی۔ پولیس ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر مکان کا جائزہ لیا تو وہاں سے ایک نعش برآمد ہوئی۔ ملزم نے اقرار جرم کرتے ہوئے اعلیٰ قتل بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف FIR درج کر کے اس کا چالان متعلقہ تھانے میں ارسال کر دیا، جبکہ لاش کو سرد خانے میں جمع کرا دیا گیا۔ کیش فری پروگرام، بقالوں کو دی گئی مہلت اتوار سے ختم۔ سعودی عرب میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے شروع کی جانے والے منصوبے پر مرحلہ وار عمل جاری ہے۔ بقالوں کو دی گئی مہلت اتوار 10 مئی کو ختم ہو جائے گی۔
سعودی بینکنگ کونسل کی جانب سے مملکت کی سطح پر موجود تمام بقالوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ نقدی کا لین دین ختم کرتے ہوئے اپنی دکانوں میں بینک سسٹم نافذ کرائیں۔ اس ضمن میں وزارت بلدیات اور دیگر اداروں کی جانب سے بھی سپن سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بقالوں کو 10 مئی کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے عندیہ دیا گیا کہ اس مہلت کے بعد بقالوں پر سپن سسٹم کے حوالے سے چیکنگ شروع کر دی جائے گی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب میں بلا نقدی منصوبے پر عمل درآمد کافی عرصے سے جاری ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ برس پیٹرول اسٹیشنز پر سپن سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ ایسے پیٹرول اسٹیشنز جہاں سپن سسٹم فراہم نہیں کیا گیا تھا، ان پر جرمانے عائد کیے گئے۔ بعد ازاں منصوبے کو توسیع دیتے ہوئے مختلف شعبوں تک اس کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ بینکنگ کونسل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلا نقدی منصوبے پر مقررہ اہداف کے مطابق کام تیزی سے جاری ہے۔ مرحلہ وار بنیادوں پر متعلقہ ادارے کرنسی فری سوسائٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ بقالوں کو دی گئی مہلت کے حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ کرنسی فری سوسائٹی کے کافی فوائد ہیں۔ موجودہ حالات کے حوالے سے بینک کارڈ خریداری کے لیے انتہائی محفوظ ترین ذریعہ ہیں۔ 10,000 سے زائد کورونا متاثرین صحت یاب۔ سعودی عرب میں ہفتے کو 1704 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ یوں متاثرین کی کل تعداد 37,136 ہوگی۔ ترجمان کے مطابق ایکٹیو کیسز 26,753 ہیں۔ ان میں سے 140 انتہائی نگہداشت میں رکھے گئے۔ نئے کیسز میں 30% سعودی اور 70% غیر ملکی شہری ہیں۔ سبق اور سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 239 تک پہنچ گئی۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1322 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 10,144 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کو سب سے زیادہ مریضوں کی مکہ مکرمہ میں تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 417 تھی۔ غیر ملکیوں میں 7,000 سے زیادہ افطار پیکٹس تقسیم۔ سعودی عرب میں رواں کمشنری میں فلاحی انجمن کی طرف سے کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پر مشکلات کا شکار غیر ملکیوں میں 7,000 سے زیادہ افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق رواں کے کمشنر عبداللہ بن محمد الشرافہ نے کمشنری کے مخیر افراد اور فلاحی تنظیم کے اس فلاحی کام کو سراہتے ہوئے اسے وقت کا ضرورت قرار دیا۔ کمشنر نے مزید کہا کہ گورنر ریاض ریجن شہزادہ فیصل بن بندر اور ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز کی جانب سے بھی اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی کہ ضرورت مند افراد کو موجودہ حالات میں اشیاء خوردنوش پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ فلاحی تنظیم خیرات اور ریاض کی جانب سے رمضان میں افطاری اور سحری کے لیے خوراک کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جو علاقے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ حالات میں ان پر ہونے والے معاشی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ مملکت میں کورونا سے بچاؤ کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے متعدد کاروبار بند ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ، جن میں غیر ملکی بھی ہیں، اکثریت سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے افراد کو خوراک پہنچانے کے لیے فلاحی تنظیمیں مملکت کے طول و عرض میں کام کرتے ہوئے ضرورت مندوں کے گھروں میں اشیاء پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مریض کو دوا پہنچانے کے لیے 240 کلومیٹر سفر کرنے والا ڈاکٹر۔ جدہ کے کنگ فہد ہسپتال میں کام کرنے والے ایک سعودی ڈاکٹر نے مثال قائم کرتے ہوئے اپنے مریض کو دوا دینے کے لیے 240 کلومیٹر کا سفر کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ سے 240 کلومیٹر دور لیس کمشنری کے دیہی علاقے امیکا میں ایک سعودی نوجوان حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گیا تھا۔ علاج معالجے کے لیے متعدد مرتبہ اسے کنگ فہد ہسپتال میں کئی دن تک زیر علاج بھی رہنا پڑا۔ اس دوران اس کے اپنے معالج کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ چند دن پہلے نوجوان نے اپنے معالج سعودی ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ اس کی ادویات ختم ہونے والی ہیں، وہ کرفیو کی وجہ سے ہسپتال آ کے دوا نہیں لے سکتا۔
نوجوان نے کہا کہ اگر آن لائن سسٹم کے تحت یا کوریئر کمپنیوں کے ذریعے اسے دوا ارسال کر دی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس پر ڈاکٹر نے آن لائن سسٹم کے ذریعے دوا لکھنے کی کوشش کی، مگر معلوم ہوا کہ نوجوان کا آن لائن سسٹم آفشور میں اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کوریئر کمپنیوں سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ دوا پہنچانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود 240 کلومیٹر کا سفر کر کے خود امریکہ جائے اور وہاں پہنچ کر دوا مریض کو فراہم کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مریض نوجوان کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک مجھے میرے ڈاکٹر کا فون آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں امریکہ میں ہوں، مجھے اپنے گھر کا لوکیشن بھیج دیں۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے محض دوا پہنچانے کے لیے اتنا بڑا سفر کر کے خود کو تکلیف میں ڈالا ہے، حالانکہ یہ ان کے فرائض میں نہیں تھا۔ نوجوان کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈاکٹر کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں، میں کس طرح ان کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر کی انسانیت نوازی ہے کہ انہوں نے محض ایک مریض کے لیے اتنی بڑی تکلیف برداشت کی۔ غیر اخلاقی سرگرمیاں، روسی خاتون اور فلسطینی گرفتار۔ ریاض پولیس نے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث فلسطینی شہری اور روسی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ دونوں کے قبضے سے غیر قانونی لٹریچر بھی ضبط کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک فلسطینی شہری اور روسی خاتون مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ سرگرمیاں عزم اقدار کے منافی تھیں۔ پولیس نے دونوں کا پتہ لگا کر ان کے ٹھکانے پر چھاپہ مارا۔ دونوں پیسے کے بدلے میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کی سہولت فراہم کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان التویجری نے بتایا کہ فلسطینی شہری ایک روسی خاتون جو کہ عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں، ان سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے غیر قانونی لٹریچر برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا۔ دونوں کے خلاف FIR درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔